گستاخی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، گستاخی کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ غلطی کو نہیں سمجھیں گے، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ دین میں، شریعت کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کسی کا جان بوجھ کر مذاق اڑائے، انکار کرے یا ان کے خلاف الٹی سیدھی بات کرے، یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، جب غلطی ہو گئی توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اس طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایسے خطیب کو نہ سنیں کہ جو آپ کو سوائے نعرے بازی کے اور سوائے آپ کو لوگوں کے خلاف ابھارنے کی طرف تلقین کرے، کسی ایسے بندے کی گفتگو کا نہ سنیں جو آپ کے اندر نیگیٹو بات کو پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے بہت ضروری، امپورٹنٹ اور بہت بڑا ٹرینڈنگ موضوع لے کر حاضر ہوا ہے۔ موضوع ہمارا وہی ہے کہ جس کو ہم نے آپ سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخی کا فتویٰ لگانا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو آپ کے سامنے بہت ہی سمپل انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ عوام کو پتہ لگے، تاکہ عام طبقے کو پتہ لگے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار یہ حقیقت کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کہ لوگوں کو جو ہے نا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کہ لوگوں کے سامنے اصل بات تو ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو یہ بات آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی ضروری بات میں جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ گستاخی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، گستاخی کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ غلطی کو نہیں سمجھیں گے، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے گستاخی کے فتوے کو دیکھ لیں، سب سے پہلے جو ہے نا غلطی کو دیکھ لیں کہ غلطی اور گستاخی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی اسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر اصول دین میں، شریعت کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کسی کا جان بوجھ کر مذاق اڑائے، انکار کرے یا ان کے خلاف الٹی سیدھی بات کرے، اس کو ہم گستاخی کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غلطی سے، زبان کے پھسلنے کی وجہ سے، جلد بازی سے کوئی لفظ کہہ دے جو کہ مناسب نہ ہو، بعد میں وہ اسے رجوع کر لے، اس کو غلطی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی سچویشن کو دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے حالت کو دیکھیں، تو ہمیں اب پتہ، خود ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ گستاخی ہوئی ہے یا یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو عام طبقہ، سمجھدار طبقہ، وہ طبقہ جو کہ تھوڑی سی بھی اپنے اندر سینس آف ہیومر رکھتا ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا جناب یہ بالکل غلطی ہوئی ہے، گستاخی نہیں ہوئی۔ کیونکہ آج کل گستاخی کا فتویٰ لگانا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تو اس سے پوچھے صحیح کہ بھئی آپ گستاخی کسے کہتے ہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ بھئی گستاخی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، اس سے بندہ پہلے پوچھے گستاخی کسے کہتے ہیں۔ جب وہ بندہ گستاخی کے بارے میں چپ ہو جائے تو بندہ پھر اس کو تھوڑی سی اس کو سیدھا کرے کہ جناب آپ کو خود گستاخی کا پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو فتوے لگاتے ہوئے پھر رہے ہیں، تو انتہائی غلط اور نازیبہ بات ہے۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتا دیا گستاخی اور غلطی میں فرق، گستاخی اور غلطی میں فرق میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گستاخی کسے کہتے ہیں اور غلطی کسے کہتے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی جو کنڈیشن ہے وہ صراحتاً گستاخی کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ اس کو گستاخی نہ کہے، جو بندہ گستاخی کہے گا وہ خود غلطی میں ہے۔ ہم نے یہ بات تو تسلیم کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی ہے، غلطی کو مانتے ہیں، انہوں نے غلطی کے بعد معافی بھی مانگ لی، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، جب غلطی ہو گئی توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ وہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی کہ اس سے گناہ کو معاف کر دیا گیا، تو لہٰذا معافی مانگ لی گئی، رجوع کر لیا گیا۔ اب فضول میں فتوے لگانا، بہانے بازی کرنا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا دشمنی ابھارنا، دشمنی پر لوگوں کو ابھارنا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ میں عام عوام طبقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایسے خطیب کو نہ سنیں کہ جو آپ کو سوائے نعرے بازی کے اور سوائے آپ کو لوگوں کے خلاف ابھارنے کی طرف تلقین کرے، کسی ایسے بندے کی گفتگو کا نہ سنیں جو آپ کے اندر نیگیٹو بات کو پیدا کرے، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسی شخصیت کے خلاف آپ کو ابھار دینا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو شروع سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے عقل کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو خود اس بات پر کھڑا کریں کہ بھائی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی ایسے بندے کی گفتگو نہ سنیں جو آپ کے ذہن میں نیگیٹو بات کو پیدا کرے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، فلاں بندہ کہے کہ وہ ہوا، تحقیق کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو بھائی، تحقیق کرو، بعد میں پتہ لگے کہ اس کی باتوں میں آ
کر فیصلہ کر بیٹھے، حالانکہ بات اس کے بالکل اپوزٹ تھی. تو لہذا تحقیق کریں، کسی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، کسی بھی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیں. امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ سی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ایک بہت بڑی جو ان سے لغزش ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا تھی. اور امید کرتا ہے کہ آپ آئندہ کسی بھی غلط بندے کی باتوں پر کان کو نہیں دھریں گے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.